اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت باسعادت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ہمارا یہ آج کا پروگرام، ہماری آج کی اسپیچ، ہماری آج کی نشست جناب سیدہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے، اور بی بی کی ولادت کے حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے، خصوصی نشست ہے۔ اس میں ہم مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کی سیرت طیبہ کے عنوان سے چند طالب علمانہ آرائز آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی اور جس پر مزید گفتگو کی ضرورت ہے، کافی گفتگو کی ضرورت ہے۔ سیرت، کیونکہ سیرت انبیاء، سیرت ائمہ، سیرت جانشین انبیاء و سیرت اوصیاء الہی کی جو یعنی سیرت ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ سیرت موضوع ہی انسانوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، میں انسان اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سیرت کا موضوع صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف کلمہ گو سے قرآن کریم سیرت رسول کے عنوان سے بات کر رہا ہے، نہیں، بلکہ سیرت اپنانے کے لیے خدا تمام انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشر کے لیے، تمام بشریت کے لیے جو قابل تقلید، رول ماڈل، نمونہ عمل کوئی ہستی ہے تو وہ پیغمبر اکرم کی ذات اقدس ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی ذات تمام عالم اسلام، تمام عالم بشریت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے، اسی طرح تمام جانشین انبیاء اور انبیاء کی بھی، اور ان کے جانشین کی بھی، ان کے اولیاء کی بھی، اور ائمہ معصومین کی سیرت طیبہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ سیرت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں لفظ سیرت کی وضاحت کروں گا، پھر اس کے بعد ہم جناب سیدہ کی سیرت طیبہ تک آئیں گے۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے، اور سیرت کہتے ہیں روش کو، طریقہ کار کو، اور مثلاً کنڈیشن کو، حالت کو، کیفیت کو، کہ کیا طریقہ ہے کسی عمل کے اوپر طاری ہونے والی کیفیت، کسی عمل کے اوپر طاری ہونے والی کنڈیشن کو، اور اس کنڈیشن کے بعد وہ کنڈیشن جس وجود پہ طاری ہو، اور پھر وہ کنڈیشن دوسروں کے لیے قابل تقلید بن جائے، نمونہ عمل بن جائے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ میں آسان کرتا ہوں تاکہ جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اور مزید آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے، کہ سیرت کا لغوی معنی ہے طریقہ کار، روش، کیونکہ یہ لفظ سیر سے ہے۔ سیر عربی زبان میں کہتے ہیں چلنے کو، عربی زبان میں سیر کہتے ہیں چلنا، واک کرنا، چلنا یعنی، اور سیرت کہتے ہیں انداز کو، طریقہ کار کو۔ مثلا تاریخ اور سیرت میں فرق ہے۔ تاریخ، ہسٹری اور چیز ہے، سیرت اور چیز ہے۔ جب ہم ہسٹری کی جانب جاتے ہیں تو ہمیں ہسٹری میں یہ نظر آتا ہے کہ مثلا رسول اللہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، پیغمبر اکرم مدینہ کے اندر حجرے کے اندر رہتے تھے، پیغمبر اکرم فلاں چیز کھاتے تھے، پیغمبر اکرم فلاں چیز اوڑھتے تھے، پیغمبر اکرم فلاں سے بات کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم فلاں کو درس دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بھی چیز سیرت نہیں ہے، سب کی سب تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ سب خبر ہے،
نیوز ہے، اور اس نیوز کو، خبر کو اصطلاح دین میں تاریخ کہتے ہیں. یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے. لیکن وہ عمل جو رسول اللہ کر رہے ہیں کس انداز سے کر رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں مگر کیسے جاگ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں کس انداز سے سو رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں کس انداز سے کھا رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کس انداز سے بول رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں؟ صلح کر رہے ہیں کس انداز سے کر رہے ہیں؟ جنگ کر رہے ہیں کس انداز سے کر رہے ہیں؟ یعنی انڈیویجول بھی، پرسنل بھی، گھر کے اندر بھی، انفرادی بھی اور معاشرتی بھی جو عمل انجام دے رہے ہیں، اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، روش کیا ہے؟ اس طریقہ کار اور روش کو سیرت کہتے ہیں، اس کو سیرت کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم جناب سیدہ کے موضوع پر کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ وعظ و نصیحت مدینہ کے اندر خواتین کو کر رہی ہیں، لیکن اس وعظ و نصیحت کا طریقہ کار کیا تھا، انداز کیا تھا، کس طریقے سے کرتی تھیں، کیسے لوگوں کو سمجھاتی تھیں، کیسے بات کرتی تھیں، کیسے اٹھتی تھیں، کیسے بیٹھتی تھیں، کیسے چلتی تھیں، کیسے گفتگو کرتی تھیں. یہ جو کیسے ہے، لفظ کیسے، ہاؤ یعنی کیسے، وہ اسی کیسے کو ہی سیرت کہا جاتا ہے، کیونکہ کیسا یعنی انداز، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے. بس عزیزان محترم، سیرت سے مراد طریقہ کار ہے، روش ہے. جناب سیدہ کی یہاں سیرت تک بات آ گئی ہے، سیرت یہاں تک کلیئر ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کے اذہان کے اندر کہ سیرت سے مراد طریقہ کار ہے، قوانین، مثلا انداز کیا ہے، اس عمل کو انجام دینے کا کیفیت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اب ہم آتے ہیں جناب سیدہ کے موضوع پر کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ یہ ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں. اچھا کہ نہ کہ صرف خواتین کے لیے، یہ بھی ذرا ہم اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض لوگ ان کرداروں کو جناب زینب کا کردار ہے، جناب سیدہ کا کردار ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار ہے، کربلا کی خواتین کا کردار ہے، یہ محدود کر دیا جاتا ہے یا مخصوص کر دیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ. ہاں، ان کے وجود اقدس کے اندر ایک پہلو خواتین سے مختص ہے. مثلا وہ ایک ماں ہیں، تو ماں ہوں کہ کیسے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، یہ ماؤں کے لیے رول ماڈل ہے، یہ مخصوص پہلو ہے جو خواتین کے لیے ہے. وہ ایک بیوی ہیں، وہ ایک زوجہ ہیں، تو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رویہ ہے ان کا، کس انداز سے شوہر کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہیں، کس انداز سے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، یہ پہلو بھی خواتین سے مختص ہے، خواتین سے ریلیٹڈ ہے. بچوں کی تربیت کا پہلو خواتین سے ریلیٹڈ ہو گیا. اچھا، اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جناب سیدہ ایک بیٹی بھی ہیں، باپ کے ساتھ ان کا انداز کیا ہے، باپ کے ساتھ ان کا طریقہ کار کیا ہے، باپ کے ساتھ وہ کس طرح ایک بہترین بیٹی بن کے دکھا رہی ہیں، یہ پہلو بھی خواتین کے ساتھ مختص ہو گیا، خواتین سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جناب سیدہ کے جو معاشرتی پہلو ہیں، معاشرتی پہلو یہ ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کو بچانا، جہاں دین پہ ہدف آئے، جہاں دین پہ آنچ آئے، وہاں باہر نکل کے دفاع کرنا، وہاں دین کی مثلا دین اسلام کو کے منافقین کے سامنے، دشمنوں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا. یہ پہلو تمام لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ پہلو صرف خواتین سے نہیں، مرد و زن دونوں سے ریلیٹڈ ہے جناب سیدہ کی شخصیت کا یہ پہلو. اس لیے ہمیں یہاں پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جناب سیدہ کی سیرت طیبہ تمام لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، تمام مرد و زن کے لیے اسوہ ہیں. اچھا، پھر بات آتی ہے، میں یہاں ایک یہ کہہ لیں کہ ایک عمومی طور پہ یہ عوام کا سوال بھی ہوتا ہے، اور اس سوال کا اگر جواب نہ ملے تو ذہنوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہاں ایک اور چیز کا آپ کو جواب بھی دیتا چلوں، اسی سوال کا میں جواب بھی دیتا چلوں کہ جیسے ہی سیرت کی باری آتی ہے یا کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بناؤ، یعنی ان کے جیسے بنو. اب یہ جو جیسا کا سوال آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں کنفیوژن آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی، وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو عصمت کے درجے پہ ہیں، ہم کیسے ان کی طرح بن سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، سوال تو درست ہے، سوال غلط نہیں ہے، لیکن سوال کا جواب بھی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ کیا خدا کو نہیں معلوم
کہ ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے انہی کے جیسے بنو۔ اب یہاں جیسا بننے سے مراد کیا ہے؟ تو جیسا بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا چاہ رہا ہے کہ ہم معصوم بن جائیں، ہم معصوم نہیں بن سکتے، ہم عصمت کے اس درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے جہاں جناب سیدہ ہیں، ہم عصمت کے اس درجے پہ نہیں جا سکتے جہاں مولا کائنات امیر المومنین ہیں، ہم عصمت کے اس درجے پہ نہیں جا سکتے جہاں رسول اللہ ہیں، پیغمبر اکرم ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں ہم سے خدا یہ بھی تقاضا نہیں کر رہا کہ آپ اس عصمت کے اس درجے پہ جاؤ، نہیں، ہم سے خدا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری وہ 100% سپیریئر ہیں، 100%، ان کی ذات 100% سپیریئر ہے، یعنی کہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ 100% کامل ہیں۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے ان کامل ہستیوں کو دیکھ کر انہوں نے جیسے زندگی گزاری اپنی زندگیاں ویسی بناؤ۔ تم 100% اگر نہیں ہو سکے تو 10%، 20%، 30% تو بن جاؤ گے، اتنا تو کامل ہو جاؤ گے۔ ایک عام آدمی 10%، 20%، 30%، 40%، 50% تو بنا سکتا ہے نا اپنے آپ کو۔ اسی لیے یہاں اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جیسے بنو، تو ان کے جیسے بننے سے مراد معصوم بننے کو نہیں کہا جا رہا، نبی بننے کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مطابق زندگی گزارو، جو رولز، جو ریگولیشنز، جو قاعدے قانون یہ لے کر آئے ہیں، جو یہ تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے یہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے سیرت طیبہ، یہ سیرت طیبہ، یعنی رسول اللہ نے جیسی زندگی گزاری، جناب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے جیسی زندگی گزاری، آپ ان قوانین کے تحت زندگی گزارو۔ اچھا، میں یہاں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں، بعض کے ذہن میں آئے گا کہ جی کیا ہم، جیسے بعض لوگ ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، بعض لبرل سوچ ہوتی ہے، بعض ایسے لبرل لوگ ہیں جو فوراً دین اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کو کرٹیسائز کریں گے، فوراً تنقید کریں گے اور کہیں گے نہیں جی اسلام تو آپ کو جو ہے وہ 80 کی دہائی میں لے جائے گا، پیچھے لے جائے گا 70 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین اسلام ایک ماڈرن دین ہے، دین اسلام آپ کو پیچھے نہیں لے جاتا۔ جناب سیدہ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے سے ہم پیچھے نہیں جائیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جناب سیدہ کی سیرت ہمیں یہ نہیں سکھا رہی کہ تم واپس مٹی کے دور میں چلے جاؤ، اپنے اچھے اچھے مکانات توڑ دو، ٹائلوں کے مکان میں نہیں رہو، اچھے مکانات میں نہیں رہو، نہیں۔ مثلاً ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ لنچ نہیں کر سکتے، کرسی اور میز پہ بیٹھ کے لنچ نہیں کرو، یہ کہہ رہا ہے اسلام آپ کو؟ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے مکانات توڑ کے، جیسا مدینہ میں کچے مکانات تھے اس دور میں 1400 سال پہلے جیسے مکانات تھے آپ ویسے بنا لو، تو یہ سیرت ہے۔ یہ سیرت نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت یہ ہے کہ آپ اپنے اچھے مکان میں رہیں، ہاں بشرط یہ کہ حلال پیسے کا ہو، وہ جو دین اسلام نے، شریعت نے پابندی لگائی ہے، حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ لیکن آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے مکان میں رہیں، بہترین مکان بنائیں، ٹائلیں لگائیں، اے سی لگائیں، سب کچھ کریں، اچھے مکان میں رہیں، دین آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اس گھر کے اندر قانون سیدہ کا ہو۔ بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رویہ رکھے گی یہ سیدہ سے پوچھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 1400 سال پیچھے جائیں، نہیں، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے جو رولز دیے ہیں، قانون دیے ہیں، وہ آپ اپنائیں۔ ایک بیٹی باپ کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھے، جناب سیدہ نے جو قانون بتائے وہ آپ لے لیں۔ ایک ماں بچوں کی تربیت کیسے کرے گی، جناب سیدہ نے جو آپ کو قانون بتائے وہ آپ لے لیں۔ آج ہم کیوں محتاج ہو گئے ہیلری اور ہیلن کے؟ آج ہم کیوں محتاج ہو گئے یورپ کے؟ آج ہم کیوں محتاج ہو گئے ایسی خواتین کو اپنا اسوہ اور رول ماڈل بنانے کے لیے؟ ہماری مائیں بہنیں کیوں محتاج ہو گئیں؟ مثلا اپنا رول ماڈل بناتی ہیں یا تو کسی یورپی خاتون کو، یا کسی امریکن خاتون کو، یا کسی اور کو، یا کسی ڈرامہ ایکٹر کو، یا کسی ٹی وی ایکٹر کو، یا کسی اداکارہ کو، یا فلاں کو۔ آپ کے لیے رول ماڈل یہ نہیں ہے، تربیت کے لیے رول ماڈل جناب سیدہ ہیں، جناب سیدہ ہیں۔ جناب سیدہ نے کیسے تربیت کی، وہ قانون گھر کے اندر اگر ہم اپنائیں، یہ سیرت ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ٹیبل اور کرسی کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، دین آپ کو منع نہیں کر رہا۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹیبل اور کرسی پر ہی بیٹھ کر کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن
کھانے کے آداب وہ آپ جناب سیدہ سے لیں. مثلا وہ کیسے کھانے کا حکم دین نے ہمیں کیا دیا ہے، کیسے کھانے کا انداز ہے، کیسے ہم نے کھانا ہے، وہ انداز اپنانا سیرت ہے. چار دیواری سے، مثلا چار دیواری جو گھر کی کھڑی ہو جاتی ہے باؤنڈری، اس سے سیرت نہیں بنتی. سیرت بنتی ہے گھر میں رہنے والوں کے کرداروں سے، کردار سے. اس لیے میں یہاں گفتگو سمیٹتے ہوئے بس آخر میں یہی عرض کروں گا کہ سیرت سے مراد عزیزان محترم، سیرت سے مراد سیرت پہ عمل کر کے ہم پیچھے نہیں جائیں گے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم پیچھے ہو جائیں گے، سیرت پہ عمل کریں گے، نہیں، سیرت پر عمل کر کے ہم آگے بڑھیں گے. آج کے دور میں، یعنی میں اگر آپ کو مثال دوں تو دین اسلام خواتین کو تعلیم سے منع کرتا ہے؟ نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہمارا دین اور کلچر مکس ہو گیا. بہت ساری چیزیں کلچرل ہیں، ہم اس کلچر کو دین سمجھتے ہیں. یہی ایک مشکل کام ہوا کہ دین اور کلچر مکس ہو گیا، جس کی وجہ سے دین ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بھائی دین ہے کیا. خواتین کو، مستورات کو، لڑکیوں کو دین اسلام عصری تعلیم سے نہیں روکتا، بس کہتا ہے با حیا ہو کر، با حجاب ہو کر ہر فیلڈ میں آپ آگے آئیں. میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ آگے آئیں، ہر فیلڈ میں آگے آئیں، تعلیم حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی سیکھیں، سب چیزیں کریں، لیکن اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ پاکیزہ رہیں گی تو آپ کی گود میں جو پلیں گے وہ ناصر مہدی بنیں گے. آپ اپنی عصمت پہ آنچ نہ آنے دیں، باہر نکلیں. معاشرہ بہت خراب ہے. معاشرہ، یہ میں آسان زبان میں اگر سمجھانے کہ معاشرہ تو ایک بھیڑیے کی طرح ہے. وہ بھیڑیے جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شکار کے لیے، وہ تو آپ کے شکار کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کا فریضہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شہوانی گندگی سے. جو شہوت پرست ہیں وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. معاشرہ اتنا خراب ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر رہ کر آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اور آپ اگر اپنے آپ کو بچا کر عصر حاضر میں بہترین طریقے سے جی سکتی ہیں تو وہ طریقہ کار اسوہ فاطمی ہے. جناب سیدہ کی سیرت کو اپنانا یہی آپ کے لیے راہ حل ہے. بس یہاں پر ہم یہی عرض کریں گے کہ جناب سیدہ کی سیرت طیبہ، آج بی بی کا روز میلاد ہے، روز ولادت ہے، اور روز ولادت پر عہد کریں تمام خواتین، مرد و زن دونوں، لیکن بالخصوص خواتین عہد کریں کہ وہ حضرت سیدہ کی سیرت طیبہ کو اپنائیں گی. اور جب سیرت کو اپنائیں گی تو یقیناً جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے دل ناظمین کو ہم سے راضی و خوشنودی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.